اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے سجدہ کا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہے طواف اور اعتکاف۔ تو کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنا اور مساجد میں اعتکاف کرنا، یہ دونوں رب تعالیٰ کی جلیل عبادات ہیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ یہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ اور فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہو۔ تو اللہ کے لیے یہ اعتکاف اور اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا طواف اللہ کی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی کسی قبر کا طواف شروع کر دیتا ہے تو کہتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، صاحب قبر کا تقرب پانے کے لیے اور اس کی تعظیم میں طواف کرنا۔ خانہ کعبہ کا ہم طواف کیوں کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعظیم، اصل میں تو خدا کی تعظیم، خدا کی تعظیم اور خدا کا تقرب، کہ اس سے اس کی ہمیں رضا ملے گی، محبت ملے گی، وہ ہمیں معاف کر دے گا، وہ ہماری دعائیں سنے گا۔ تو یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی یہی کام کسی قبر پہ کرے گا تو وہ پھر شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے، وہ کہتا ہے جی دیکھیں ہم خانہ کعبہ کا بھی تو طواف کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو میں قبر کا طواف بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ایسا کرنا سخت حرام ہے اور یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ یہ عبادت صرف اور صرف خانہ کعبہ سے خاص ہے، اگر اللہ کے لیے کرنا ہے صرف خانہ کعبہ سے ہوگا۔ اچھا، دلیل اس کی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتی تضطرب الیات نساء بنی دوس حول ذی الخلصہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جہاں تک کہ دوس قبیلے کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت، جو زمانہ جاہلیت کا ایک بت تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی، اس کا طواف کریں گی۔ تو بتوں کی عبادت دنیا کے اندر دوبارہ ہوگی، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اور عبادت کی شکل کیا بیان فرمائی؟ کہ طواف ہوگا۔ اچھا، اب قبروں پر اعتکاف کا کیا حکم ہے بھائی؟ تو طواف کی بات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں نمبر ایک یہ ہے بات اس میں کہ قبروں پر دن، ہفتہ یا ماہ اللہ کے لیے بیٹھنا، وہاں اللہ کی عبادات بجا لانا بدعت ہے اور شرک کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قبروں پہ جا کے تلاوت کرنا قرآن پکڑ کے، اور وہاں پر جو ہے نوافل ادا کرنا کسی قبر کے اوپر۔ ایک تو تلاوت ہے نا، ویسے ہی زبانی آپ کچھ قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں، بعض صحابہ سے مروی ہے سلف سے سورہ یاسین کا کچھ حصہ اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ، یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی باقاعدہ جیسے مسجدوں میں ہم عبادت کرتے ہیں، ایسے بعض لوگ قبروں پہ جا کے کرتے ہیں، خاص طور پر درباروں اور مزارات کے قرآن پڑھے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں جا کے نوافل پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارے کام بدعت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ قبریں جو ہیں آپ نے منع فرمایا ان کو سجدہ گاہ بنانے سے، عبادت گاہ نہیں بن سکتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اعتکاف ایک عبادت ہے جس کا محل مسجد ہے، یعنی وہ عبادت مسجد میں کی جا سکتی ہے، بس اسے مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ بجا لایا نہیں جا سکتا۔ نیز قبروں کو عبادت کی جگہ بنانے سے ویسے ہی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی یہود و نصارہ پہ لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو قبروں کو، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، چاہے وہ خدا کو ہی سجدے ہوتے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ قبریں عبرت گاہ ہیں، وہاں جا کر ان کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، عبرت حاصل کریں، موت کو یاد کریں، اصل مقصد یہ ہے۔ اچھا جی، دوسری بات پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قبر پر اعتکاف کا مقصد صاحب قبر کو راضی کرنا ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، پہلی جو شکل ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کا ہم نے بتا دیا کہ وہ قبر پہ نہیں ہو سکتا، بدعت ہوگا۔
दूसरी शक्ल ये है कि वो अल्लाह के लिए आया ही नहीं है, कब्र वाले को राजी करने के लिए आया, उसका तकर्रब हासिल करना चाहता है, या उससे किसी नफ़ा को हासिल करना या नुकसान को दूर करने के लिए वहाँ इतकाफ करते हुए शिरकिया अमाल करता है, तो ये शिरक अकबर है। इसकी दलील अल्लाह ताला का ये फरमान है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या बुत हैं जिनके सामने तुम झुके रहते हो। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, तो वो कहते हैं आकिफून यानी तुम एतकाफ करते हो, मुजावर बन के बैठे हो, एतकाफ करते हो। तो उन्होंने कहा हमने अपने आबाओ अजदाद को इनकी इबादत करते हुए पाया। फरमाया लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ضलालिम मुबीन, तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद सब खुली गुमराही में थे। तो यहाँ देखें कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम यहाँ क्यों एतकाफ करके बैठे हो, तो उन्होंने उसको इबादत से मौसूम किया कुरान ने और मुशरिकीन ने भी, हमारे आबाओ अजदाद इनकी इबादत करते थे। तो ऐसी इबादत इंसान को इस्लाम से निकाल देती है जो अल्लाह के लिए ना हो। ठीक है, और अगर अल्लाह के लिए भी है तो भी कब्र पे दुरुस्त नहीं है, मस्जिद में जाके करनी चाहिए। अच्छा, आज का हम ना मुख्तसर करेंगे क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा वो हो